السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 74 سٹارٹ کریں گے۔ سالار سکندر نے پچھلے 8 سالوں میں امامہ ہاشم کے لیے ہر جذبہ محسوس کیا تھا۔ حقارت، تضحیک، پچھتاوا، نفرت، محبت، سب کچھ۔ مگر آج وہاں بیٹھے پہلی بار اسے امامہ ہاشم سے حسد ہو رہا تھا۔ تھی کیا وہ ایک عورت، ذرا سی عورت، آسمان کی حور نہیں تھی؟ سالار سکندر جیسے آدمی کے سامنے کیا اوقات تھی اس کی؟ کیا میرے جیسا آئی کیو تھا اس کا؟ کیا میرے جیسی کامیابیاں تھیں اس کی؟ کیا میرے جیسا کام کر سکتی تھی وہ؟ کیا میرے جیسا نام کما سکتی تھی وہ؟ کچھ بھی نہیں تھی وہ، اور اس کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دیا۔ اور میں جس کا آئی کیو لیول 150 پلس ہے، مجھے سامنے کی چیزیں دیکھنے کے قابل نہیں رکھا۔ وہ اب آنکھوں میں نمی لیے اندھیرے میں ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے بس اس قابل کر دیا کہ میں باہر نکلوں اور دنیا فتح کر لوں۔ وہ دنیا جس کی کوئی وقت ہی نہیں، اور وہ وہ رک گیا۔ اسے امامہ پر غصہ آ رہا تھا۔ 8 سال پہلے کا وقت ہوتا تو وہ اسے بچ کہتا، تب امامہ پر غصہ آنے پر یہی کہا کرتا تھا۔ مگر 8 سال کے بعد آج وہ زبان پر اس کے لیے گالی نہیں لا سکتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کے لیے کوئی برا لفظ نکالنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ صراط مستقیم پر خود سے بہت آگے کھڑی اس عورت کے لیے کون زبان سے برا لفظ نکال سکتا تھا؟ اپنے گلاسز اتار کر اس نے اپنی آنکھیں مسلیں۔ اس کے انداز میں شکست خوردگی تھی۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم، صراط مستقیم۔ 8 سال لگے تھے، مگر تلاش ختم ہو گئی تھی، جواب مل چکا تھا۔ وہ دونوں ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رمشا آج خاص طور پر تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ خوش تھی، اور کوئی بھی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا، سالار بھی۔ ویٹر سے مینیو کارڈ لے کر سالار نے بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ رمشا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اپنا کارڈ کھولے ہوئے تھی۔ لنچ میری طرف سے ہے، مگر مینیو آپ طے کریں، سالار نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوکے، رمشا بے اختیار مسکرائی۔ پھر وہ مینیو کارڈ پر نظر دوڑانے لگی، اور سالار قرب و جوار میں۔ رمشا نے ویٹر کو کچھ ڈشز نوٹ کروائیں۔ جب ویٹر چلا گیا تو اس نے سالار سے کہا، تمہاری طرف سے لنچ کی یہ دعوت بڑا اچھا سرپرائز ہے میرے لیے۔ پہلے تو تم نے کبھی ایسی دعوت نہیں دی، بلکہ میری دعوت بھی رد کرتے رہے۔ ہاں، لیکن اب ہم دونوں کے لیے کچھ باتیں کرنا ضروری ہو گیا تھا، مجھے اسی لیے تمہیں یہاں بلانا پڑا، سالار نے کہا۔ رمشا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ باتیں؟ کون سی باتیں؟ پہلے لنچ کر لیں، اس کے بعد کریں گے، سالار نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ مگر لنچ آنے اور کھانے میں کافی وقت لگے گا، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم وہ باتیں ابھی کر لیں؟ رمشا نے قدرے بے تابی سے کہا۔ نہیں، یہ بہتر نہیں ہے، لنچ کے بعد، سالار نے مسکراتے ہوئے مگر حتمی انداز میں کہا۔ رمشا نے اس بار اصرار نہیں کیا۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے۔ پھر لنچ آ گیا، اور وہ دونوں لنچ میں مصروف ہو گئے۔ لنچ سے فارغ ہونے میں تقریباً پونا گھنٹہ لگا۔ پھر سالار نے ویٹر سے کافی منگوا لی۔ میرا خیال ہے اب بات شروع کرنی چاہیے، رمشا نے کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سالار اب بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنی کافی میں چمچ ہلا رہا تھا۔ رمشا کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تم سے اس کارڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو تم نے 2 دن پہلے مجھے بھیجا ہے۔ رمشا کا چہرہ قدرے سرخ ہو گیا۔ 2 دن پہلے جب وہ شام کو اپنے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں ایک کارڈ اور بکے اس کا منتظر تھا۔ وہ 1 ہفتہ ہانگ کانگ میں بینک کے کسی کام کے لیے رہا تھا اور اسی شام واپس آیا تھا۔ کارڈ رمشا کا بھیجا ہوا تھا۔
تمہیں دوبارہ دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوگی اس کا اظہار ناممکن ہے۔ سالار کارڈ پر لکھے پیغام کو پڑھ کر چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ رمشا اس کے لیے اپنے احساسات کا اظہار کر رہی تھی۔ سالار نے اگلے 2 دن اس کارڈ کے بارے میں رمشا سے کوئی تذکرہ نہیں کیا، لیکن اس نے ویکنڈ پر اسے لنچ کی دعوت دے ڈالی۔ رمشا کے ساتھ اب ان تمام باتوں کو کلیئر کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ تمہیں کارڈ برا لگا؟ رمشا نے کہا۔ نہیں، پیغام۔ رمشا کچھ شرمندہ ہو گئی۔ I'm sorry، مگر میں صرف… سالار، میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ سالار نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ تم مجھے اچھے لگتے ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ رمشا نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ ہو سکتا ہے یہ پروپوزل تمہیں عجیب لگے، لیکن میں بہت عرصے سے اس سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہی ہوں۔ جو کچھ کارڈ میں نے لکھا ہے، میں واقعی تمہارے لیے وہی جذبات رکھتی ہوں۔ سالار نے اسے بات مکمل کرنے دی۔ وہ کافی کا کپ نیچے رکھ رہا تھا۔ لیکن میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ کیوں؟ کیا اس سوال کا جواب ضروری ہے؟ سالار نے کہا۔ نہیں، ضروری نہیں، مگر بتانے میں کیا حرج ہے؟ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ سالار نے جواباً پوچھا۔ کیونکہ تم مختلف ہو۔ سالار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ عام مردوں جیسے نہیں ہو۔ وقار ہے تم میں، کلچرڈ اور گرومڈ ہو۔ میں ایسا نہیں ہوں۔ ثابت کرو، رمشا نے چیلنج کیا۔ کر سکتا ہوں، مگر نہیں کروں گا، اس نے کافی کا کپ دوبارہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہر مرد سالار سکندر سے بہتر ہے۔ کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے۔ میں نہیں مانتی۔ تمہارے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ میں تمہیں جانتی ہوں، 1.5 سال سے تمہارے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ مردوں کے بارے میں اتنی جلدی کسی رائے پر پہنچنا مناسب نہیں ہوتا۔ تمہاری کوئی بات تمہارے بارے میں میری رائے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ رمشا اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ تم جس فیملی سے تعلق رکھتی ہو، جس سوسائٹی میں موو کرتی ہو، وہاں تمہیں مجھ سے زیادہ اچھے مرد مل سکتے ہیں۔ تم مجھ سے صرف اپنی بات کرو۔ رمشا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس نے بالآخر کہہ دیا۔ اس باری گفتگو میں پہلی بار رمشا کی رنگت زرد پڑی۔ تم نے کبھی نہیں بتایا۔ سالار آہستہ سے مسکرایا۔ ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی تو کبھی بھی نہیں رہی۔ تم اس سے شادی کر رہے ہو؟ دونوں کے درمیان اس بار خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا۔ ہو سکتا ہے کچھ مشکلات کی وجہ سے میری وہاں شادی نہ ہو سکے، سالار نے کہا۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکی۔ تم کسی سے محبت کر رہے ہو، یہ جانتے ہوئے کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ کچھ ایسا ہی ہے۔ سالار، تم اتنے جذباتی تو نہیں ہو۔ ایک پریکٹیکل آدمی ہو کر تم کس طرح کی عجیب بات کر رہے ہو؟ رمشا استہزائیہ انداز میں ہنس دی۔ فرض کیا کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہوئی، تو پھر کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ I can't believe it، رمشا نے نفی میں سر ہلایا۔ مگر ایسا ہی ہے۔ میں نے اگر شادی کا سوچا بھی تو 10-15 سال بعد ہی سوچوں گا، اور 10-15 سال تک ضروری نہیں کہ میں زندہ رہوں، اس نے بے حد خشک لہجے میں کہتے ہوئے ویٹر کو ہاتھ کا اشارہ کیا اور اپنی طرف بلایا۔ میں چاہتا ہوں رمشا کہ آج کی اس گفتگو کے بعد ہم دونوں کے درمیان دوبارہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہو۔ ہم اچھے کولیگ ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ تعلق ایسے ہی رہے۔ میرے لیے اپنا وقت ضائع مت کرو۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ ویٹر قریب آ گیا تھا۔ سالار اس کا لایا ہوا بل ادا کرنے لگا۔ رمشا سالار کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اب کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سالار اس روز کسی کام سے لنچ بریک کے بعد آفس سے نکل آیا۔ ریلوے کراسنگ پر ٹریفک کا ازدحام دیکھ کر اس نے دور سے ہی گاڑی موڑ لی۔ وہ اس وقت کسی ٹریفک جام میں پھنس کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔
गाड़ी को पीछे मोड़कर उसने एक दूसरी सड़क पर टर्न ले लिया। वो इस सड़क पर थोड़े ही आगे गया था जब उसने सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक बूढ़ी खातून को बैठे देखा। वो एक हाई रोड थी और इस वक्त बिल्कुल सुनसान थी। खातून अपने लिबास और चेहरे से किसी बहुत अच्छे घराने की नज़र आ रही थी। उसके हाथ में सोने की कुछ चूड़ियाँ भी नज़र आ रही थीं और सालार को खदशा हुआ कि इस अकेली सड़क पर वो किसी हादसे का शिकार न हो जाएं। उसने गाड़ी उनके करीब ले जाकर रोक दी। खातून की सफ़ेद रंगत इस वक्त सुर्ख थी और सांस फूला हुआ था और शायद वो अपना सांस ठीक करने के लिए ही सड़क किनारे बैठी थी। तो आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।